أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی شعائر بہت ہیں. جیسے کہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسی طرح اذان شعائر اللہ میں سے ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ 4 چیزیں شعائر میں بہت اہم ہیں. نمبر 1، بیت اللہ شریف سب سے بڑی مسلمانوں کی علامت. اور یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم پر جبریل علیہ السلام کے بتلائے ہوئے نقشے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنائی. اور جب یہ عمارت مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو اپنے اعمال کی تکمیل پر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تیرے حکم سے ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، لیکن اس گھر کو قبول فرما لے. ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی، لیکن اس کی قبولیت کو اللہ سے مانگنا اور یہ دعا کرنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم نے محنت تو کی، تیرا حکم تھا تو محنت کی، لیکن تو اپنے فضل سے قبول فرما، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو رد بھی کر دے. ہمارے کاموں میں کہاں ایسی خوبیاں ہیں کہ سب قبول کر لیا جائے؟ تو کچھ کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں. اس بنا پر اللہ سے کہ اللہ کمزوریاں رہ گئی ہے ہمارے اعمال میں، لیکن تو اپنے فضل سے قبول فرما لے. ہمارا تو ٹوٹا پھوٹا ہے. اب تیرے دربار کا عالم یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے والے نبی ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں. کہاں ان کی عبادتیں، کہاں ہماری عبادتیں؟ ان کی عبادتیں، ان کا تقوی، ان کی بزرگی، ان کے سجدے،
ان کے رکوع، ان کی نمازیں تو بہت اونچی ہیں. تو ایسے اونچے مرتبے تک تو ہم کہاں پہنچ سکتے، لیکن اللہ جو ٹوٹا پھوٹا تیرے دربار میں پیش کیا اس کو قبول فرما لے. تو شعائر اللہ میں سے ایک علامت اسلام کی زبردست بیت اللہ. دوسری کتاب اللہ. کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی علامتوں میں سے بہت بڑی علامت ہے اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. مثلاً فرمایا جمعہ کے دن جو ہے سورۃ الکہف پڑھا کرو. آنے والے آئندہ کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھو. سورہ دخان جو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی 70,000 فرشتوں کو اس کے ثواب کے لکھنے کے لیے معین فرماتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا. یہ بڑی نعمت ہے. تو کتاب اللہ شعائر میں سے ہے. تیسری چیز رسول اللہ. اسلام کی حقانیت اور صداقت کی بہت بڑی علامت اگر ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اور جمعہ کے دن باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. سورت میں ایک حکیم تھے، حکیم سعد رشید اجمیری. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجری مدنی قدس سرہ العزیز کے مجاز تھے اور بڑے نیک اور بزرگوں میں سے تھے اور مجرب درجے کے بہترین حکیم تھے. برطانیہ میں انتقال ہوا لیکن ان کا جمعہ کے دن معمول تھا کہ وہ بہترین قسم کا گلاب کا عطر جو ہے وہ اپنے مسواک پر لگاتے تھے اور وہ مسواک منہ میں ملتے تھے اور جب منہ انتہائی خوشبودار ہو جاتا تھا تو سرکار پہ درود بھیجتے تھے. شاعر کہتا ہے 1000 بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. میں اپنے منہ کو ہزاروں بار مشک اور گلاب سے دھو چکا لیکن ابھی بھی مجھے تیرا نام لینا بے ادبی معلوم ہوتا ہے. تو شعائر اسلام میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ سراپا رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
ہم نے آپ کو پوری دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو اللہ کے احسان کے بعد حضور کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا۔ تو اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ کے احکام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، یہ عشق سرکار والی نعمت کی قدر ہے جو اللہ نے بھیجی۔ اور چوتھی چیز نماز ہے۔ نماز اسلام کی بہت بڑی علامت ہے، شعائر اللہ میں بہت بڑا شعائر ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرتن کی، شعیرتن علامت کو کہتے ہیں۔ اسلام کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت نماز۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اپنا قبلہ بیت المقدس کو بناؤ، جو یہودیوں کا قبلہ ہے وہ آپ کا قبلہ رہے گا، تاکہ یہودی متوجہ ہوں دین کی طرف آئیں۔ لیکن اس کا الٹا اثر ہوا ان پر۔ 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ آپ بنو سلمہ میں گئے تھے، وہاں اچانک دوسری رکعت کے اندر یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا، آپ نماز میں ہی آہستہ آہستہ گھومیں، پہلی صف اخیری بن گئی، اخیر والی صف پہلی بن گئی، اور حضور پیچھے سے چلتے ہوئے آگے تشریف لے آئے۔ چونکہ یہ پہلا معاملہ تھا شریعت کی ترخیص کا، اس بنا پر یہ چلنے کی گنجائش نکلی، یا حضور کی خصوصیات میں سے۔ پھر آپ گھر تشریف لے آئے۔ گھر تشریف لانے کے بعد بڑا ہنگامہ یہودیوں نے اٹھایا، بڑا شور شرابہ کیا کہ بھئی یہ کیسا دین ہے، صبح میں کچھ اور قبلہ، شام کو کچھ اور قبلہ، اور بہت اعتراضات کیے۔ بیچارے مسلمانوں نے بہت برداشت کیا، جو سچے تھے انہوں نے کہا دن میں 10 قبلے چینج ہوں گے تو ہم کر ڈالیں گے، ہم تو اللہ کے حکموں کے اور اللہ کے رسول کی اتباع کے پابند ہیں۔ اب جو ہے یہودیوں کو کوئی بہانے نہیں ملتے تھے اعتراض کرنے کے، تو انہوں نے جو ہے وہ مشرکین کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ پوچھو، یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا سوال کیا کہ حضور کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے ایسے رہے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف ایک بھی نماز نہیں پڑھ سکے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازوں کا کیا، وہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو نماز کتنی اہم ہے کہ اس کو ایمان کی جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ اب نماز کی اہمیت کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اے ایمان والو، تم کو 2 مددگار میں نے دی، اکیلا نہیں چھوڑا ہے تم کو 2 مددگار دیے ہیں، ضرورت پڑے تو ان مددگاروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ 2 مددگار کون ہیں؟ ایک تو ہے صبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، تعلق سے صبر، اور غصے کے اوپر کنٹرول، اس سے صبر۔ رمضان میں غصہ بہت آتا ہے آدمی کو، پیٹ خالی ہوتا ہے نا، تو بات بات میں غصہ آ جاتا ہے، پر میں کنٹرول کرنا غصے کو، صبر کرنا، کیونکہ روزے کا مفاد ہی صبر ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا رمضان کا مہینہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ تو صبر کے ایک معنی روزے کے ہیں، اور ایک صبر کے معنی جتنے اللہ کے احکام ہیں ان تمام کے اوپر عمل کرنا۔ وہ عمل کرنے میں پہلے نمبر پر تو نماز آتی، یہ بڑا مشکل کام ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، اور پابندی کے ساتھ یہ نماز بجا لانی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، صلوات کے معنی 5 نمازیں پابندی سے بجا لاؤ، اور بیچ والی نماز کا بھی بڑا اہتمام کرو۔ علماء نے فرمایا بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہ آیت ایسی جگہ لائیں کہ اس سے پہلے بھی معاملات بیان کر رہے تھے، اور آگے بھی جو ہے وہ جنگ کے احوال بیان کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں عبادت سے بندہ کہیں غافل نہ ہو جائے اور نماز سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے بیچ میں نماز کی آیت لائے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا قول نقل کیا کہ صلاۃ وسطیٰ سے فجر کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے اور ظہر کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ 2 نمازوں میں بھی آدمی سستی کرتا ہے، اور عصر کی نماز خاص بزنس کا ٹائم ہے، یہ ٹائم کے اندر سستی ہو جاتی ہے، فرمایا اس کو بڑی پابندی کے ساتھ بجا لاؤ۔ تو نماز اہم عبادات ہے، لیکن توفیق جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ نماز ادا کرتا ہے، جس کو اللہ بلاتے ہیں وہ آتا ہے۔ جیسے حج میں ابھی لوگ جا رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہے، ابھی میرے ایک دوست کا فون آیا، یہ فارم بھرا، وہ فارم بھرا، یہ ای میل، وہ ای میل، کتنے دنوں سے دماغ تھک چکا، جب جا کر کے حج کے اندر جانے کا نمبر لاتا۔ برطانیہ میں ہمارے یہاں تھوڑی آسانیاں ہیں، وہاں آن لائن تمام کام کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کرنا پڑتا ہے، کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے، خود سب کرو اور جاؤ حج میں۔ یہ اس زمانے کا مجاہدہ ہے حج کا، پہلے زمانے میں مجاہدہ اور تھا، اس زمانے میں مجاہدے کی نوعیت بدلی۔ تو بلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو محنت کر کے بھی جا رہے ہیں، جن کی لبیک طے ہے وہ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیں گے، اور جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اللہ پہنچائیں گے۔ یہ لبیک کب کہا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اعلان کرو پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ اعلان کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے الہ العالمین، یا تو پتھر ہیں، پہاڑیاں ہیں،
دیواریں ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، تو اعلان کریں تو کس کے سامنے کریں؟ فرمایا تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو، دنیا کے ہر انسان کے دل تک یہ پیغام پہنچا دینا میری ذمہ داری۔ تو اس وقت جب پکارا، جن جن لوگوں نے جتنا جتنا لبیک کہا، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ کسی نے 10 مرتبہ کہا تو 10 مرتبہ بلائیں گے، کسی نے 5 مرتبہ کہا تو 5 مرتبہ بلائیں گے، جتنا جس نے کہا ہے اس کے مطابق اس کو بلائیں گے۔ تو نماز جو ہے بڑی اہم عبادت ہے، وہ اللہ کے بلاوے پر آدمی جاتا ہے۔ لیکن آدمی اپنے اندر طلب رکھے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، شوق اپنے اندر پیدا کرے، ذوق اپنے اندر پیدا کرے، اذان ہوتے ہی بے چین ہو جائے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہوتے ہی بے چین ہو جاتے، نماز کا وقت ہوتے ہی بے چین ہو جاتے، سفر ہو حضر ہو، بھائی ہم کو نماز ادا کرنی، نماز ہم کو کسی طرح سے نہیں چھوڑنی۔ میدان کارزار میں جانور کی پشت کے اوپر بھی کھڑے رہ کر خطروں کے بیچ میں نماز پڑھنے کے حکم فرمائے۔ نماز اتنی اہم عبادت، اور بیمار ہو گیا اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ فرمایا اشارے سے بھی تجھے نماز پڑھنی ہے، اتنی اہم عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے اندر نماز آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے جو اتنی لمبی تقریر کی وہ آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو لفظ صبر کے اندر نماز آ گئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے بھی مدد حاصل کرو، جب بھی کوئی حال آئے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پریشانی آئے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تیز ہوا چلے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بادل گرجنا شروع ہو جائے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے بادل چھا گئے ہیں، ہوا تیز چل رہی ہے تو گھبرا کر مسجد میں چلے جاتے، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی معاملہ پیش آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ابو ہریرہ نے کہا میرے شکم میں درد ہے حضور، حضور نے علاج بتایا 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھو، انشاءاللہ پیٹ کا درد اچھا ہو جائے۔ نماز میں اللہ نے دوا بھی رکھی ہے، نماز میں اللہ نے عبادت بھی رکھی ہے، نماز میں اللہ نے شفا بھی رکھی۔ میں بھی بیٹھے بیٹھے یہاں تلاوت کر رہا تھا، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بھائی اللہ جن کو بلاتا ہے وہ آتے ہیں۔ ابھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اذان ہوگی تو کون آئے گا؟ ابھی آپ حضرات آ گئے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پوری مسجد نیچے بھی بھری اوپر بھی بھری، لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ میں تو حضرت امام صاحب سے جب آیا تو دیکھا مسجد خالی ہے، میں نے کہا بھائی بیان کس کے سامنے؟ دیواروں کے سامنے کروں گا؟ کہا نہیں، انشاءاللہ وقت پر ہمارے مقتدی سب آ جاتے ہیں اور آپ تمام حضرات ماشاءاللہ آ گئے، مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات کہ جلدی آئے۔ جمعہ کے دن جلدی آنے کی عادت ڈالو اور دیر تک ٹھہرنے کی عادت ڈالو، نوافل پڑھو، سنن پڑھو، اللہ سے مانگو۔ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے، کلی فضائل اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اندر رکھے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے جمعہ کے دن، پیدا کیے گئے جمعہ کے دن، اٹھائے گئے جمعہ کے دن، جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اندر بڑی فضیلتیں رکھی۔ آج وقت نہیں ہے ورنہ جمعہ کے حقائق آپ کے سامنے بیان کرتا۔ تو صبر کے اندر نماز تھی، اس کے باوجود نماز کو کیوں ذکر کیا؟ نماز کی عظمت کی وجہ سے، نماز کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو واقعہ آپ کو سنا دوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک حمال یعنی مزدور جو ہے
پہلے زمانے میں لوگ مزدوریاں کرتے تھے، کسی کا سامان سر پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کے گھر پر پہنچا دیا، اس نے کچھ مزدوری دے دی. آج بھی کرتے ہیں بیچارے غریب لوگ یہ کام. ٹھیلوں پر لے جاتے ہیں، لاریوں پر لے جاتے ہیں، سر پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ زومیٹو والے بیچارے جو ہے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں، سویگی والے کھانا پہنچاتے ہیں، یہ سب محنت کرتے ہیں بیچارے. تو وہ کھڑا تھا، ایک صاحب نے کچھ سامان وغیرہ خریدا، سیٹھ صاحب جیسے معلوم ہوتے تھے، ذرا بوٹے چھوٹے. انہوں نے دیکھا وہ غریب حمال کو، کبھی میرا سامان گھر پہ پہنچانا ہے، پہنچاؤ گے؟ انہوں نے کہا صاحب میں تو کھڑا اسی لیے ہوں کہ کوئی مجھے مزدوری پر لے لے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. کیا لوگے؟ جو آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ مزدوری وہ دے دینا، میں اپنی طرف سے کچھ طے نہیں کرتا. یہ تو بڑا اچھا مزدور ہے، مزدوری بھی طے نہیں کرتا. کہا میری خالی ایک ہی شرط ہے، میری کنڈیشن ایک ہی ہے. کیا کنڈیشن ہے بھائی آپ کی؟ مزدور نے کہا صاحب آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں. کہا میں بھی اللہ کے فضل سے کلمہ گو، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوں. میری کوئی کنڈیشن نہیں، ایک کنڈیشن، میں سامان لے کے سر پہ چلوں گا، جہاں اذان ہو جائے گی اور مسجد آئے گی وہاں سامان رکھ دوں گا، نماز پڑھوں گا، نماز پڑھ کے پھر آپ کا سامان لے چلوں گا. تو سیٹھ نے کہا کہ تو کہیں ایکلو مسلمان نہیں، ہم ایک مسلمان ہے. تو نماز پڑھنے والے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا، پڑھتے تارے جتنی نماز پڑھی ہوئے نا. میں نے کہا واندھو نہیں، اچھی بات. اب چلے، اور چلنے کے بعد جو ہے اذان ہو گئی. انہوں نے سر کے اوپر سے گٹھڑا اٹھا رکھا مزدور نے اور سیدھا مسجد میں چلا گیا. اب یہ بھی تھا تو مسلمان، لیکن اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اندر جانے کی. یہ باہر کھڑا رہا سامان کو دیکھنے کے لیے اور وہ نماز پڑھنے گیا مزدور. ایک ایک کر کے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. تو سب سے پوچھتا ہے کہ پہلو نہ بھی نکل تو میں اماؤں دی، وہ نکلتا نہیں ابھی تک. میرا یہ مزدور کیا کرتا ہے اندر؟ ہوں مانگے جو ہے، خبر نہیں ہوتا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. اچھا نماز پڑھ رہا ہے؟ کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ کہ یہ سب نماز پڑھ کے نکل گئے، وہ ابھی تک نکلتا کیوں نہیں؟ کبھی تو یہ آئے تو اس کو آپ پوچھنا. بہت دیر کے بعد وہ اندر سے نکلا. اس کو پوچھا کہ بھائی تم کتنی نماز پڑھتا ہے کہ ابھی تک نکلا نہیں، اتنی دیر سے نکلا؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ نکلنے دے تو میں نکلوں نا. کون نہیں نکلنے دیتا تیرے کو باہر؟ کہ جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں نکلنا. تمہارے اندر آنے پہ پابندی، میرے باہر آنے پہ پابندی. نماز سے آدمی کو عشق ہو جانا چاہیے. صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے کہ یوں کہتے تھے کہ آج رکوع کی رات ہے تو پوری رات رکوع کے اندر گزار. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات تحریمہ باندھا. تحریمہ کے اندر اعوذ بسم اللہ کے بعد ایک آیت آئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مسلمانوں کو مجرموں سے الگ کر دو، مسلموں کو مجرموں سے الگ کر دو. مجرموں کو جہنم میں لے جاؤ، مسلموں کو جنت میں لے جاؤ. مجرم کون مجرم ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
लगातार یہ آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ پوری تہجد کی نماز میں یہی آیت دہراتے رہے. عشاء کی نماز سے 40 سال تک جو ہے وہ فجر کی نماز ادا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ابھی میں آیا راستے میں ہمارے صادق بھائی نے ایک کتابچہ دیا ایک بزرگ کا. اس میں علماء کے اوصاف لکھے کہ علماء کو کیسا رہنا چاہیے, ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے, وہ بیان کی. اس کے ماتحت ایک واقعہ ذکر کیے. 2 واقعات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارش کے دنوں میں راستے پر چل رہے تھے. ایک بچہ آگے اچھل کود کر کے چل رہا تھا. تو بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, اچھل کود کر کے چل رہا تھا. تو امام صاحب نے پیچھے سے کہا بیٹا کیچڑ ہے, بارش ہے, پانی ہے, پھسل جائے گا, لگ جائے گا, نقصان ہو جائے گا. بچے نے کہا آپ نعمان ابن ثابت ہیں؟ کہا جی بیٹا میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہوں. کہا آپ سنبھلنا, میں اگر گر گیا تو میرا نقصان لمیٹڈ ہے, میرے کو لگے گا, پٹا بندھے گا, کچھ بھی ہوگا, میرا نقصان زیادہ نہیں. لیکن آپ امام زمانہ ہیں, آپ سنبھل کے چلنا. آپ پھسلے تو پیچھے امت پوری پھسلے گی, پوری امت پھسل جائے گی. اس لیے آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے. چھوٹے بچے نے کتنی بڑی بات بدل. امام صاحب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے. سائٹ پر 2 آدمی کھڑے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ بزرگ کو جانتے ہو, یہ امام ابو حنیفہ ہیں. اچھا ان کی کیا خوبی ہے؟ کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ عشاء کو وضو کرتے ہیں اور فجر کی نماز جو ہے عشاء کے وضو سے ادا کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے میں تو ایسا نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا گمان کرتے ہیں, حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ سب گمان کرتے ہیں ہمارے بارے میں. آج سے ابو یوسف اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ تجھے تو لوگ یوں کہتے تھے کہ تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے, حالانکہ تو نہیں کر رہا تھا. اس دن سے طے کیا تو 40 سال کی صبح ہو گئی, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز بڑی اہم عبادت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. تو آج کا بڑا پیغام جو مجھے دینا تھا آپ کو, پوری توجہ کے ساتھ انابت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجا لانا. سفر میں ہو, حضر میں ہو, نماز کا خیال رکھنا. سفر میں ہے, وقت ہو گیا, گاڑی کنارے پر لگا دی, نماز پڑھ لی. دیکھو یہ عرب لوگ ابھی کتنا گیا گزرا زمانہ, عیش و عشرت ان کی بے شمار ہے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ سفر میں ہوں گے, گاڑیاں بہترین کروڑوں روپے کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, جیسے ہی نماز کا وقت ہو گاڑی کنارے پر, اندر سے مصلی نکالیں گے, لوٹے نکالیں گے, گاڑیاں روکیں گے, خود نماز پڑھیں گے, دوسروں کے لیے مصلی بچھا دیں گے, وضو کا انتظام کریں گے, کھانے کا انتظام کریں گے. بھائی نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. تو نمازوں کے اتنے پابند, نماز نے ان کو بچا رکھا ہے. اور دوسری ان کی خوبیوں میں ایک زبردست خوبی یہ ہے کہ مسجد میں آئے 2-3 منٹ دیکھی کہ ابھی ہے نماز کے اندر واقعی وقت, فوراً قرآن شریف اٹھایا, تلاوت شروع کر دی.
بس یہ قرآن سے ان کے لگاؤ اور نماز سے ان کے تعلق نے ان کو دنیا میں اونچا رکھا ہے، کامیاب رکھا ہے اور سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی برکت سے سلامتیاں عطا فرمائے، پابندیاں نصیب فرمائے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ حضرت مولانا کا حکم تھا آپ کی یہاں جو ہے 1 بجے اذان ہوتی ہے، میں 55 پر بات کو الحمدللہ ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔